السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ ایران امریکہ تنازع کے حوالے سے ہر لمحے ایک نئی خبر سامنے آنے اور ٹرمپ سمیت ایرانی قیادت کی ایک دوسرے کو نئی دھمکیاں دینے کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ آج کا دن بھی اس حوالے سے خاصا ہنگامہ خیز رہا۔ امریکی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ امریکہ اور ایران اب ایک ابتدائی معاہدے یا MOU سائن کرنے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں اور اس حوالے سے اگلے 48 گھنٹے خاصے اہم ہیں۔ ان میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے اپنی یورینیم انرچمنٹ اگلے 12 سے 14 سال تک روکنے پر اتفاق کر لیا ہے، جس کے بدلے میں امریکہ ایران پر عائد معاشی پابندیاں ہٹا سکتا ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقئی کا کہنا ہے کہ امریکہ کی طرف سے دی گئی 14 تجاویز کا تہران میں جائزہ لیا جا رہا ہے اور اگلے 2 سے 3 دنوں میں ایران اپنا رد عمل دے گا۔ کسی ممکنہ ڈیل کے شور شرابے میں آج ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو یہ دھمکی دے دی ہے کہ اگر اس نے ڈیل سائن نہ کی تو امریکہ پہلے سے بھی زیادہ شدید حملے کرے گا۔ اس کے رد عمل میں ایرانی صدر نے بھی واضح کر دیا ہے کہ ایران دھمکیوں کے تحت مذاکرات نہیں کرے گا۔ کیا 48 گھنٹوں میں امریکہ ایران بریک تھرو ہونے جا رہا ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے امریکہ میں سابق سفیر سردار مسعود خان صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ مسعود صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ امریکی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا جو ابتدائی معاہدہ ہے وہ بہت قریب پہنچ گیا ہے اور اگلے 48 آورز جو ہیں وہ اس حوالے سے بہت اہم پیش رفت ہو سکتی ہے۔ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے اس حوالے سے؟ آپ کو کیا یہ معاملہ حل ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ معاملے نے تو حل ہونا ہے، لیکن ایک طرف امریکی ذرائع نے اس کی تصدیق کی اور دوسری طرف ایران نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے کہ ان کے پاس ایک 14 نکاتی فارمولا آیا ہے، اس میں ساری کی ساری تجاویز موجود ہیں اور وہ اس کے اوپر غور کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ 24 گھنٹے میں یا 48 گھنٹے میں اس کا وہ جواب دے دیں گے۔ تو یہ بہت ہی مثبت پیش رفت ہے پاکستان کے نقطۂ نظر سے جو ثالث ہے، اس کے بعد جو علاقائی ریاستیں ہیں ان کے نقطۂ نظر سے اور بین الاقوامی برادری کے نقطۂ نظر سے۔ بالخصوص میں یہ کہوں گا کہ عالمی معیشت نے تھوڑا اطمینان کا سانس لیا ہے، اگرچہ صدر ٹرمپ کے ابھی بھی بہت سخت بیانات آ رہے ہیں، لیکن توقع یہ کی جا رہی ہے کہ یہ اس ڈرافٹ کے بعد ایران اور امریکہ کسی نقطۂ اتفاق پہ پہنچ جائیں گے۔ اور سر یہ بھی بتائیے گا کہ ایک طرف جو US کے وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے خلاف امریکہ کا جو آپریشن ایپک فیوری ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور امن کو اب ترجیح دی جائے گی۔ آن دا ادر ہینڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایران کو دھمکیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر معاہدہ نہ کیا تو مزید شدت کے ساتھ حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس تضاد کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اس تضاد سے کیا سمجھ آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ ایسا سوچ سمجھ کے کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو گڈ کاپ بیڈ کاپ پہ وہ کھیل رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے کچھ جو ان کے جو صدر ٹرمپ ہیں وہ سخت بیانات دیتے ہیں، مارکو روبیو ویسے بھی روایتی طور پر زیادہ معتدل بیانات دیتے رہے ہیں، تو وہی سلسلہ جاری ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آخری دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ مارکو روبیو صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپریشن ایپک فیوری وہ ختم ہو گیا ہے اور اب وہ مذاکرات کو ترجیح دیں گے، لیکن آپریشن اکنامک فیوری جو انہوں نے لانچ کیا تھا اور وہ ابھی تک کسی نہ کسی صورت میں جاری ہے اور امریکہ کی فوجیں بھی ساری کی ساری یہاں موجود ہیں اور اس کے اوور اینڈ اباو انہوں نے جو ہے پروجیکٹ فریڈم شروع کیا تھا، جس میں خلیج فارس میں جو بھی محبوس جہاز تھے، ٹینکرز تھے، ان کو اور ان کے خاص طور سے 20,000 کے قریب سیلرز، ان کو آزاد کروانے کے لیے یا ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے امریکہ نے ایک آپریشن کیا تھا جو اس نے معطل کر دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے ایک تعطل ہے، یعنی جو بھی ان کی اکنامک اسٹریٹجی تھی امریکہ اور ایران کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈپلومیٹک ٹریک ہے اس میں بڑی تیزی سے نقل و حرکت ہو رہی ہے۔ صحیح۔ سر ٹرمپ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ٹرمپ صاحب یہ جو دھمکیاں دیتے ہیں، جیسے انہوں نے پہلے بھی کہا، ان دھمکیوں کے بعد جو ایرانی قیادت ہے وہ پرووک ہوتی ہے۔ آج بھی ایرانی صدر نے کہا ہے کہ دھمکیوں کے زیر اثر تو مذاکرات یا جنگ بندی نہیں ہوتی۔ ہاؤ ڈو یو سی دس کہ کس طرح سے یہ اسپوائلر کا کردار ٹرمپ صاحب خود ادا کرتے ہیں، یہ چیز پھر کس طرح سے سیٹل ہوگی؟ ایرانی قیادت سے بھی بڑے سخت بیانات آتے ہیں، ان کی سیاسی قیادت سے بھی، اور جو رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خمینی صاحب نے بیان دیا تھا وہ بہت سخت بیان تھا، یہ چند روز پہلے انہوں نے بیان دیا تھا۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ
جو پاسداران انقلاب ہیں وہ تو کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے امریکہ کے تمام فوجی اثاثوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، خلیجی ریاستیں جو ہیں ان کو بھی تباہ کریں گے اگر امریکہ نے کوئی اس قسم کا حملہ کیا، یا ریزمپشن آف ہاسٹیلٹیز امریکہ کی طرف سے ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں فریقین جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ بھی برے طریقے سے پھنس گیا ہے اس جنگ میں، اور ایران کی بہت تباہی ہوئی ہے۔ ایران جو ہے اپنے آپ کو مظلوم اور وکٹم کے طور پر پیش کر رہا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ان کے اوپر حملہ کیا تھا، بلا جواز کیا تھا۔ تو ایک طرف یہ ڈائنامکس چل رہی ہیں، دوسری طرف جو ہے ڈپلومسی تھرو دی انٹرمیڈیری رول آف پاکستان وہ بھی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو سر ان یور اوپینین وکٹم تو ایران ہی نہیں ہوا، کیونکہ ڈیورنگ مذاکرات یو ایس نے حملہ کیا، ابھی مذاکرات چل رہے تھے تو حملہ کر دیا گیا، تو پھر وکٹم تو پھر ایران ہی ہوا۔ درست کہہ رہی ہیں آپ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مذاکرات کر رہے تھے، کیونکہ اس وقت جو مرکزی نقطہ ابھرا ہے محاصرہ اور ناکہ بندی، یہ تو بعد میں ہوئی نا، جو ایران نے آبنائے ہرموز کی ناکہ بندی کی، یا امریکہ نے جواباً جو ایک بلاکیڈ وہاں ڈپلوائے کیا۔ لیکن اصل چیز جو ہے وہ تو یہ تھی کہ وہ مذاکرات کر رہے تھے فروری میں، اور ایک دوسرے کے قریب تھے، اور میں سمجھتا ہوں کم و بیش وہی نکات جو اس وقت ایران نے پیش کیے تھے اسٹیو وٹکاف کو اور جیرڈ کشنر کو، انہی کے ارد گرد کوئی معاہدہ ہوگا، اس سے زیادہ کوئی بڑا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ جنگ بے جواز تھی، اس کی وجہ سے ساری کی ساری دنیا بہت پریشان ہوئی، اور دنیا کے صارفین جو ہے برے طریقے سے متاثر ہوئے۔ تو یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب یہ حالت جنگ میں آ گئے تو یہ فریقین بن گئے، اور ایران کی یہ بھی کامیابی ہے کہ اتنے سخت حملے کے باوجود وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، قیادت تباہ و برباد ہو گئی ان کی، لیکن اس کے باوجود نہ صرف انہوں نے سروائیو کیا بلکہ قیادت مختلف سطحوں پہ منتقل کرتے رہے، وہ فوج ہو، وہ سیاسی قیادت ہو، یا اس کے علاوہ جو ہے ان کی مذہبی قیادت ہو۔ اس میں کوئی انہوں نے کسی قسم کا کوئی خلا، کوئی ویکیوم ابھرنے نہیں دیا، تو یہ بھی ان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ ان کا بہت بڑی طاقتوں کے ساتھ مقابلہ تھا، بالخصوص امریکہ سے، جو دنیا کی نمبر 1 ملٹری فورس ہے، اور یہ جو اسرائیل ہے یہ خطے کی سب سے طاقتور عسکری طاقت ہے۔ تو اس لیے ان کا جو ہے ان کا مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ایران جو برسا برس سے معاشی پابندیوں اور فوجی پابندیوں کی زد میں تھا، اسے ٹیکنالوجی بھی نہیں مل سکتی تھی، اسے جو ہے اس کی معاشی ناکہ بندی بھی کی ہوئی تھی۔ تو یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایک ایران جو واضح طور پر مظلوم ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ فریقین بن گئے ہیں، اور اس بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ نیگوشیشنز کر رہے ہیں، ان کی فوجی استعداد میں عدم تناسب کے باوجود۔ صحیح۔ اچھا سر، ٹرمپ صاحب نے ریسنٹلی ایک انٹرویو دیا ہے نیو یارک پوسٹ کو، جس میں انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ایرانی قیادت کے آمنے سامنے بیٹھنا اور اسلام آباد جانے کی تیاری کرنا ابھی بیفور دا ٹائم ہوگا۔ اس بیان سے کیا سگنل مل رہا ہے؟ ڈو یو سی کہ جو راؤنڈ 2 ہو سکتا تھا اسلام آباد میں، کیا وہ منعقد ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ صدر ٹرمپ کے بیانات پہ نہ جائیے، بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان جانے کے لیے تیار ہوں، پھر جو ہے 24 گھنٹے میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہاں بھی جانا سود مند ثابت نہیں ہوگا۔ جو سب سے مضبوط اشارہ آیا تھا وہ ایران کی طرف سے آیا تھا، ان کا کہ 1 ہفتے کے اندر مذاکرات اسلام آباد میں ہو سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر اس وقت جو ہے جو 14 نکاتی تجویز ہے امریکہ کی طرف سے، وہ تہران میں زیر غور ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اگلے 2 دنوں میں اس کے بارے میں رد عمل آ جائے گا۔ میرا اپنا یہ اندازہ یہ ہے کہ عباس عراقچی جو بیجنگ میں تھے، ان کی واپسی پر اور اس کے بعد جب ان کو ڈی بریف کیا جائے گا قیادت کو یہاں کہ چین کا کیا رول ہے، یہ بھی وہ اسیس کریں گے کہ اس پورے کے پورے معاہدے میں چین کا، روس کا، یورپین یونین کا، دوسرے ممالک کا کیا کردار ہوگا۔ تو یہ جب اس کا وہ پورے کے پورے طریقے سے احاطہ کر لیں تو بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گے کہ وہ کیا جواب دینا ہے۔ تو اگر واقعی کوئی جس طریقے سے جو ایک ہائپ پھیلی ہے پورے کے پورے ویسٹرن میڈیا میں کہ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے اوپر دستخط ہونے والے ہیں، اور وہ 1 پیج کا ہے، اور اس کے بعد جو ہے 30 دن پر محیط جوہری مذاکرات ہوں گے، تو اگر یہ منظرنامہ بنتا ہے تو صدر ٹرمپ میرا خیال ہے کہ پاکستان آ سکتے ہیں، یہ ان سے بعید نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے کچھ بہت ہی نازک اور حساس مراحل ہیں،
اور ہمیں جو ہے پر امید پاکستان کو بحیثیت ثالث اور سہولت کار پر امید رہنا چاہیے کہ اتفاق ہو جائے گا۔ صحیح۔ اچھا سر، امریکی میڈیا یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ جو ایران کی یورینیم انرچمنٹ ہے اس کو اگلے 12 سے 14 سال کے لیے روکنے، اور جو ایران نے آلریڈی یورینیم انرچمنٹ اپنے پاس جمع کی ہوئی ہے وہ بھی امریکہ کے حوالے کرنے جا رہا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ایرانی جو پوزیشن تھی اس میں تو بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ وہاں امریکہ سے تاثر دیا گیا ہے، جو ان کے مختلف نیوز ایجنسیز ہیں یا نیوز آؤٹ لیٹس ہیں، کہ امریکہ نے ایران کے مطالبات مان لیے ہیں اور اسی لیے ایم او یو ہو سکتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ جو دو سوال آپ نے اسپیسیفک اٹھائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے ابتدائی طور پر جب یہاں اسلام آباد میں پہلا دور مذاکرات ہوا تھا، جے ڈی وینس تھے اور اس طرف سے باکر کلیباف آئے ہوئے تھے، تو اس میں ان کی ایران کی طرف سے کہا تھا کہ صرف جو ہے 5 سال کے لیے ہم مانیں گے، مطلب ہے، اور جو امریکن سائڈ تھی وہ 20 سال کے اوپر اصرار کر رہی تھی، موریٹوریم یا ایران کے اوپر افسودگی جو ہے شرح افسودگی کے لیے جو ان کی تھی کہ افسودگی جو ہے وہ معطل کر دی جائے۔ لیکن ابھی جو صورتحال ابھر رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے شاید یہ اشارہ آیا ہے کہ امریکہ یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ انڈر دا نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی ایران کا یہ حق بنتا ہے، وہ اس حق کو تسلیم کریں گے کہ وہ افسودگی جاری رکھے، بالخصوص جو ہے میڈیکل پرپسز کے لیے، اس کے علاوہ جو ہے توانائی کے لیے، بجلی کے لیے، اور تیسرا جو ہے اس کے ایگریکلچر کے لیے۔ تو ان 3 چیزوں کے لیے مسلمہ حقوق ہیں این پی ٹی کے تحت، اور امریکہ ان کو تسلیم کرے تو پھر یہ گاڑی آگے چل سکتی ہے۔ اس کے بعد جہاں رہا اس کی موریٹوریم کی مدت، تو وہ میں ضروری نہیں کہ وہ 10 سے 12 سال ہو، وہ شاید اس سے کم ہو اور کہیں درمیان میں اتفاق ہو جائے۔ اور اگر یہ وہی پیٹرن فالو کریں گے تو جو 2015 کا جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن تھا، تو ایک 10 سال کی ونڈو پاسبل ہے، فیزیبل ہے، لیکن اس میں ایران کا اتفاق کرنا بہت ضروری ہے۔ اب دوسرے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایران نے قسم کھائی ہے اور بارہا انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اپنے سٹاک پائلز امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ محفوظ ہیں نہیں محفوظ، کیونکہ گزشتہ برس جو ہے امریکہ نے بڑی خطرناک بمباری کی تھی فردو میں، نتنز میں اور اصفہان میں، اور اس مرتبہ بھی اسرائیل نے ان کے نیوکلیئر پاور پلانٹس کے اوپر جو ہے مختلف جگہوں پہ، ادکان کے اوپر، ایک اور جگہ یلو کیکس، ہیوی واٹر، ان کے پلانٹس کے ارد گرد جو ہے انہوں نے حملے کیے۔ تو اگر وہ محفوظ ہیں تو ایک پیشکش جو ہے وہ روس کی طرف سے آئی ہے، صدر پوٹن کی طرف سے، کہ وہ ان اثاثوں کو اپنی تحویل میں لینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک راستہ نکل سکتا ہے بشرطے کہ ایران آمادہ ہو جائے۔ صحیح۔ اچھا سر، ایک اور اہم پیش رفت یہ بھی ہوئی ہے کہ ٹرمپ نے پاکستان اور دیگر ممالک کے کہنے پر ابنائے ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم روک دیا ہے۔ اس کا مطلب پھر یہی سمجھا جائے کہ جو پروجیکٹ فریڈم تھا اس کو لانچ کرنا ٹرمپ کی یہ غلطی تھی؟ ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ دباؤ ڈالیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سے جو ویسلز ہیں، یعنی جو کارگو شپس ہوں یا اس کے علاوہ آئل ٹینکرز ہیں، وہ ان حالات میں ایک ایسکورٹ کے ذریعے باہر نہیں جانا چاہتے یا اندر نہیں داخل ہونا چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انڈر رائٹرز ہیں یا انشورنس کمپنیز ہیں وہ یہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور خود جو ہے سیلرز بھی جو اس کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ ایران نے یہ بھی کہا ہوا تھا کہ وہ ریٹیلیٹ کرے گا، کچھ جو ہے انہوں نے سلیکٹیولی کچھ بوٹس کو، کچھ ویسلز کو نشانہ بھی بنایا۔ تو اس سے یہ پروجیکٹ جو ہے یہ اسکلیشن بڑھا رہا تھا، یعنی مطلب امریکہ کا اگر یہ مقصد تھا کہ کسی طریقے سے وہ تیل کی ترسیل کو بحال کرے اور بین الاقوامی منڈیوں میں جو اتار چڑھاؤ ہے اس کو کسی طریقے سے ختم کرے، تو وہ تو مقصد حاصل ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا، اور کشیدگی بڑھ رہی تھی۔ اور امریکہ اس وقت چاہتا ہے کہ کشیدگی کو کم کرے اور کسی طریقے سے کسی بھی صورت میں ایران کے ساتھ معاہدہ ہو جائے، خاص طور سے جو ایسا معاہدہ جسے وہ اپنے لوگوں کے سامنے فتح کے طور پر پیش کر سکیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ون ون معاہدہ یہ ہوگا کہ ایران بھی کوئی ایسا معاہدہ لے کے جائے نیگوشیٹنگ ٹیبل سے جو اپنے حکمرانوں کو اور اپنے جو ہے وہاں جو اعلیٰ قیادت ہے اور عوام کو
یہ باور کروا سکے کہ ان کی جیت ہوئی ہے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، آپ نے سنا کہ مسعود صاحب اپنا تجزیہ دے رہے تھے ایران امریکہ کانفلکٹ کے حوالے سے، مارکہ حق اور آپریشن بنیان المرصوص کے حوالے سے، کہ جس کو مکمل ہوئے 1 سال ہو گیا ہے. اس کو پاکستان کی حالیہ تاریخ کا ایک ڈیفائننگ مومنٹ بھی کہا جا رہا ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار برگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی. برگیڈیئر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ مارکہ حق کو آپ کتنا بڑا ڈیفائننگ مومنٹ سمجھتے ہیں اور اس سے خطے میں طاقت کے توازن میں کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے، اس کو آپ جنگ کی جو ڈیوریشن ہے اس سے ذرا ہٹ کے دیکھیں تو یہ پاکستان کی جو عسکری تاریخ ہے اس میں 6 ستمبر 1965 کے بعد سے یہ ایک ہمارا نیا 6th of September مومنٹ ہے. اور یہ ہماری غیرت، حمیت، انٹرنل کوہیجن اس کا ایک استعارہ بن کے ابھرا ہے، جہاں پوری قوم بنیان المرصوص بن کے دشمن کے سامنے کھڑی ہو گئی. اور اس کا بہت امپیکٹ ہوا ہے. میرا خیال ہے جو 1965 کی جنگ ہے اس کے بعد جو دیگر ڈیولپمنٹس ہوئی تھی اس سے زیادہ میرے خیال ہے پاکستان نے 1 سال میں وہ ڈیولپمنٹس دیکھی. پاکستان کی جو سفارتی قد و قامت بڑھا، پاکستان کی قدر و منزلت جو گلوبل پاورز ہیں ان میں زیادہ ہوئی. بھارت کو ایک شوق ملا، اس کا گھمنڈ جو ہے وہ بالکل وہ ایسا لگ رہا تھا کہ بھارت کو سجھائی کچھ نہیں دے رہا. بالکل. کہ اس ہزیمت کے بعد اس نے آپریشن سندور 2 جاری رکھنے کا ارادہ کیا اور غلطی پہ غلطی کرتا گیا اور اس سے مزید آئسولیشن کی جانب چلا گیا. تو یہ ایک ایسا مومنٹ تھا جس میں دیکھیے آپ سے 5 گنا زیادہ بڑی فوج اس نے آپ پہ حملہ کیا اور آپ نے نہ صرف اس حملے کا جواب دیا بلکہ اس کے دانت کھٹے کیے. بالکل. اور اسے فرام اے پوزیشن آف ویکنس نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آنے پہ مجبور کیا، جو اس کا اوریجنل پولیٹیکل اور ملٹری ایم تھا. تو آپ نے یو پولڈ دا رگ آؤٹ آف دیئر فیٹ اور اس پہ ایسا مؤثر رسپانس دیا ہماری آرم فورسز نے، اور پوری قوم ان کی پشت پہ کھڑی تھی. اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھارت کو ملٹری شکست بھی ہوئی اور اس میں سفارتی شکست بھی ہوئی. بالکل. اچھا برگیڈیئر صاحب، مارکہ حق کے بعد بھارت نے جس انداز میں افغانستان کو پاکستان کے خلاف بطور پراکسی استعمال کیا ہے، اس کو ہم کس طرح سے اب کاؤنٹر کریں گے؟ دیکھیے، یہ تو اس سے پہلے سے کر رہا تھا اور یہ بھارت کا ایک اجیت دوول ڈاکٹرن کے مطابق پرانا ایک حکمت عملی ہے جس پہ وہ عمل پیرا ہے، مگر اس سے ہمیں غرض نہیں ہے. ہمیں تو ایک آفاقی اصول اس کی ہم پاسداری کرتے ہیں. جیسا کہ پاکستان نے ایک جوہری قوت ہونے کے ناطے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ان 4 دنوں میں، جو کہ ہماری بنیان المرصوص آپریشن اور مارکہ حق میں ہم نے اپنا کنڈکٹ دکھایا کہ ہم نے کوئی ریڈ لائن ایسی عبور نہیں کی جس پہ ہمیں ارسپانسبل جوہری قوت ہونے کا کوئی ہم پہ الزام لگے. مگر انہوں نے چونکہ پہلے سے یہ پراکسی وارفیئر کا جال بچھایا ہوا تھا، پاکستان کو وہ بلیڈنگ تھرو 1000 کٹس والی اسٹریٹجی سے وہ نقصان پہنچا رہے تھے. اور افغانستان جیسا ملک جو ایک ورچولی اس وقت ایک میلٹ ڈاؤن کی اسٹیٹ میں ہے، اس حکومت کو سپورٹ کرنا شروع ہو گئے دہشت گردی کو ہوا دینے میں پاکستان کی. تو یہ بہت ہی ارسپانسبل رویہ تھا جو ابھی تک جاری ہے، اور وہ کسی طریقے سے جو آپریشن سندور میں جو شکست ہوئی ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی کوشش کریں گے. اور پاکستان کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. اس کاؤنٹر ٹیررزم کے محاذ پہ تو ہم نے خود یہ جنگ لڑنی ہے. دنیا کی جو قوتیں ہیں ان کو یہ باور ہو چکا ہے کہ کون نیٹ سیکیورٹی ڈی اسٹیبلائزر ہے ریجن میں. تو پاکستان کو وہ ہائی لائٹ کرتے رہنا چاہیے اینڈ کیپ یور پاؤڈر ڈرائی تاکہ وہ دوبارہ ہمت نہ کر پائے. بالکل. برگیڈیئر صاحب، پاکستان نے ہمیشہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے، چاہے یہ آپریشن سندور ہو اور جس طرح سے افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات چل رہے ہیں. پاکستان کے بار بار کہنے کے باوجود افغان طالبان رجیم اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے راضی نہیں دکھائی دے رہی، اور اب بھی سرحد پار حملے پاکستان میں جاری ہیں. اس کا اب واحد حل آپریشن غضب بالحق کو جاری رکھنا ہی ہے. دیکھیے، جب کوئی ایسا ملک جس کے ساتھ آپ نے اچھائی ہی کی ہو وہ آپ کے ساتھ برائی پہ اتر آئے اور کنٹینیول پازیٹیو انگیجمنٹ کے
اس کے بعد کوئی نتیجہ نہ نکلے تو پاکستان کے پاس پھر آپشن کیا تھی؟ تو غزو الحق اسی کا تسلسل ہے، کیونکہ غزو الحق پاکستان نے آرٹیکل 51 کے تحت اپنا سیلف ڈیفنس کا رائٹ استعمال کیا ہے، کیونکہ اس کی جو ہماری جو سرزمین تھی اس کی حرمت کی پامالی ہو رہی تھی، ہمارے لوگوں پہ حملے ہو رہے تھے، تو پاکستان نے ان لانچ پیڈز پہ حملہ کیا اور 44 کے لگ بھگ وہ پوسٹس کو قبضے میں لیا ہوا ہے، انکلوڈنگ گڈانا انکلیو، اور ان کو باور کروا رہے ہیں افغان طالبان رژیم کو کہ وہ دہشت گردوں کی سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لیں۔ تو جب تک وہ مطلوبہ مقاصد یا اہداف حاصل نہیں ہوتے تو یہ پاکستان کا آپریشن جاری رہے گا، اور نہ صرف اس میں یہ ملٹری یا کائنیٹک محاذ پہ ہے بلکہ یہ نان کائنیٹک محاذ پہ جو جرائم ان کا ایک پورا ایکو سسٹم بنا ہوا ہے، یہ اس کے خلاف بھی ایک جنگ جاری ہے، تاکہ آپ سکویز کریں جرم کو اور جو دہشت گردی کا جو نیکسس ہے اپنی سپیس کو اس سے پاک کریں، اور اس کے بعد بارڈرز کو بہتر مینج کریں، اور بارڈر سے اکراس جو آپ پہ دہشت گردی مسلط ہو رہی ہے تو اس کا کلا کما کرنے کے لیے ان بیسس تک بھی جنگ پہنچائیں، تاکہ افغان ان کے سرپرست اور جو دہشت گرد ہیں فتنۃ الخوارج کے ان تک یہ ہیٹ پہنچے۔ تو جب تک وہ مقاصد حاصل نہیں ہوں گے یہ آپریشن جاری رہے گا۔ بریگیڈیئر صاحب، مارکے حق کے تناظر میں اب ڈیجیٹل اور ہائبرڈ وارفیئر کا بھی بہت ذکر ہو رہا ہے، اور جس انداز میں بھارت ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنانا پڑے گی؟ میرا خیال ہے وہ تو عیاں ہیں، کیونکہ پاکستان نے جو مارکہ حق میں یہ صرف جنگی مارکہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک ایپسٹیمک مارکہ بھی تھا، جس میں ہمارا میڈیا، سوشل میڈیا، یہ جو وارئر تھے انہوں نے بڑا ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور یہ جو لینڈسکیپ ہے سوشل میڈیا کا یا میسیجنگ کا، اسٹریٹجک کمیونیکیشن اور انفارمیشن ڈومیننس کر کے نیریٹو کو کنٹرول کرنا، بلکہ دشمن کے نیریٹو سے ایک سٹیپ آگے رہنا، ان کے جھوٹ کا ریبٹل کرنا، اپنے لوگوں میں انٹرنل کوہیژن برقرار رکھنا، اور ایک جذبہ ایک جو ہمارا دفاع کا اس کو اجاگر کرنا، تو اس میں میڈیا کا بڑا کلیدی کردار ہے، اکیڈیمیا کا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ کے وہ ادارے ہیں جنہوں نے اس کو آرگنائز کرنا ہے ان کا بھی بڑا کلیدی کردار، تو سب نے اپنے محاذ پہ بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے۔ ہماری جو اکیڈیمیا ہے، ہماری جو یونیورسٹیز ہیں، سکولز ہیں، وہاں پہ اس کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ وہ کچے اذہان ہوتے ہیں، ان کو پراگنڈا کیا جا سکتا ہے، دہشت گردی کے لیے سوشل میڈیا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح انٹرنل جو کوہیژن ہے اس کو ہٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر وہ ساری حربیں ناکام ہوئے، اور وہ جو 72 گھنٹے کا ایک پاکستان کا وہ مومنٹ تھا، وہ آپ نے دیکھا کہ پوری قوم متحد ہوگی، اور ایسے متحد ہوئی کہ ایک رمق تک نہیں تھی کسی گیپ کی، تو وہ صحیح معنوں میں قرآن کی جو آیت کی جو تفسیر ہے بنیان مرصوص، وہ بن کے قوم کھڑی ہوئی، تو وہ اسی وجہ سے کھڑی ہوئی کہ کوئی کسی قسم کا رخنہ ڈالنے کا چانس نہیں ملا، تو ہر ایک اپنا کام کردار کرے، یہ ہول آف دا نیشن ایفرٹ کی اس پہ ضرورت ہے، صرف آرم فورسز یہ جنگ لڑ کے جیت نہیں سکتی، یہ پوری قوم کی فتح تھی۔ انڈیڈ۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ مارکے حق میں بھارت کے خلاف جو عسکری برتری اور ایڈوانٹیج پاکستان کے حصے میں آیا ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کو کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ میرے خیال ہے چیلنجز تو یہ اس سے پہلے بھی تھے، بعد میں بھی رہیں گے، مگر مقصد یہ ہے ہمیں یہ سمجھنے کا کہ جو آپ کی تھریٹ ہوتی ہے وہ ایک ڈائنامک چیز ہوتی ہے، وہ بدلتی رہتی ہے، تو اس کو آپ نے اسیس کرتے رہنا ہے، اس کا رسپانس تیار رکھنا ہے، جیسا کہ پہلے تیار رکھا گیا، بہتر ٹریننگ، بہتر موٹیویشن اور سسٹمز انٹیگریشن۔ جنگ کی جو نیچر بدل رہی ہے، اس کی گرامر بدل رہی ہے، اہداف بدل رہے ہیں، تو اس کے ساتھ سٹیپ ان آپ نے کرنا ہے۔ جیسے پاکستان نے ایک بہتر نیٹ ورک سینٹرک فورس ہونے کا مظاہرہ کیا، اور جو انفارمیشن ڈومیننس کا پاکستان کو ایڈوانٹیج تھا، جس میں ایک ہوتا ہے ٹرم ملٹری اسٹریٹجی میں اوڈا لو، آبزرو، اورینٹ، ڈیسائیڈ، ایکٹ۔ ہماری ایئر فورس بہتر نیٹ ورک تھی، وہ آبزرو بہتر کیا، دور تک کیا، جلدی ڈیسائیڈ کیا، ایکٹ کیا، اور دشمن کو وہ جو اس کو ناکن چنے چبوائے۔ بالکل۔ بھارت کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس ہتھیار تو بہت تھے، مگر وہ بہتر طریقے سے انٹیگریٹڈ نہیں تھا، ان کی جو ایک ملٹی ڈومین انٹیگریشن ہے اس میں گیپس تھے، اور ٹریننگ بہتر نہیں تھی، مے بی موٹیویشن بھی بہتر نہ ہو، اور اس کا نتیجہ پھر جنگ میں سامنے آیا۔ تو پاکستان کو یہ اسٹیٹ آف ریڈینس یہ برقرار رکھنی ہے، اور اسی طریقے سے یہ مومنٹم ہم نے برقرار رکھنا ہے۔ اس پہ اسپینڈنگ بھی اگر کرنی پڑے تو اٹ از ورتھ اٹس وائل۔
بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، آپ نے سنا کہ بریگیڈیئر صاحب مارکہ حق کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. پروگرام میں بات ہوگی بشریٰ بی بی سے جیل رسائی کے لیے دائر کی گئی درخواست کی، جس میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت اہم ریمارکس دیے ہیں. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر کورٹ رپورٹر ثاقب بشیر صاحب نے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر یہ بتائیے گا کہ آج عدالت نے جو ریمارکس دیے ہیں، جس میں بشریٰ بی بی کی ملاقات کے لیے ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی، اور ریمارکس اس میں یہ آئے عدالت کی طرف سے کہ اگر جیل سپرنٹینڈنٹ ذاتی حیثیت میں اگلی پیشی پر پیش نہ ہوا تو ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا. یہ سارا معاملہ کتنا سنگین ہے، اور آخر عدالت نے اتنا ایکسٹریم سٹیپ کیوں لیا اور اتنے ایکسٹریم ریمارکس کیوں دیے؟ ویسے تو اگر آپ جو حقیقت پسندانہ تو تبصرہ ہے وہ سننا چاہیں تو سر وہی سن لیں، اسی لیے آپ کو بلایا. یہ ریمارکس ہی ہیں، آبزرویشن ہی ہے. میرا خیال ہے شاید جو ہے وہ آرڈرز اس طرح کے نہیں ہوں گے، تو کیونکہ بہت کچھ بدل چکا ہے، ترمیمیں ہو چکی ہیں، تو اس لیے میرا خیال میں اس دور میں یہ ریمارکس آنا بھی بڑی بات ہے. تو معاملہ جو ہے وہ عجیب تو بہت ہے. اگر عدالت کرنا چاہے تو بہت کچھ ہے، کیونکہ یہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسی کے 3 ججز ہیں، لارجر بینچ ہے، 24 مارچ 2025 کا آرڈر ہے، اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس جو ہے وہ کنٹیمپٹ بھی پڑی ہوئی ہے، کنٹیمپٹ لگا نہیں رہے. تو جب آپ کنٹیمپٹ نہیں لگائیں گے، 3 ججز کا ایک آرڈر اگر امپلیمنٹ نہیں کروا سکیں گے، تو ایک جج کا آرڈر پھر کیسے آگے چلے گا؟ تو اس میں کیونکہ بشریٰ بی بی کی فیملی سے ملاقاتیں ہو رہی تھی اور وہ اچانک 24 فروری کو رک گئیں. ابھی 17 اپریل کو ان کی ملاقات ان کی سرجری کی وجہ سے کروائی گئی، لیکن جو ان کو آفیشلی جو جیل مینول کے مطابق منگل کے دن ہفتہ وار ملاقات ہوتی ہے، وہ ملاقات جو ہے وہ بند ہے. گزشتہ روز بھی ملاقات نہیں ہوئی، تو اس ملاقات کروانے یعنی کہ فیملی کی ملاقات کروانے اس کے لیے یہ درخواست ہے، اور ان کے جو ذاتی معالج ہیں ان سے جو میڈیکل چیک اپ کے حوالے سے یہ درخواست ہے. تو اس میں آپ اندازہ لگا لیں ہماری عدالتی آرڈرز کا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈر دے رہی ہے 4 دن پہلے، ریٹن آرڈر ہے کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل عدالت میں پیش ہوں گے. آج وہ نہیں آئے. اب جو ہے وہ عدالت نے پھر یہی کہنا تھا نا کہ اگلی دفعہ نہ آئے، یعنی کہ منگل کے دن نیکسٹ رکھا ہے، نیکسٹ ویک میں، تو اگلی دفعہ نہ آئے تو پھر ہم ادھر سے بندہ بھیجیں گے، وہ گرفتار کر کے لے کے آئے گا. تو اگرچہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جو نوید ایاز ملک پہلی دفعہ ہی آئے ہیں، آج پہلی دفعہ پیش ہوئے ہیں، نئے بنے ہیں، تو انہوں نے ٹائم مانگا، انہوں نے کہا ہو جائے گا جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، ایمرجنسی بھی نہیں ہے. میرا سوال بھی آپ سے یہی تھا کہ وہ کہتے ہیں میں ریکارڈ بھی پیش کر دوں گا ملاقاتوں کا، فیملی کہتی ہے ملاقاتیں نہیں ہو رہی، درخواست دائر کرنا پڑ گئی ہے. تو کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے؟ کیونکہ وہ تو ایڈوکیٹ جنرل صاحب تو کہتے ہیں میں تو ریکارڈ لے آؤں گا. اگر وہ ریکارڈ لے آتے ہیں اور ایز پر ہز ریکارڈ ملاقاتیں ہوئی ہیں، پھر تو یہ پٹیشن ڈسپوز آف ہو جائے گی. نہیں، وہ اس میں جب ایک فریق کہہ رہا ہے کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ایک فریق کہہ رہا ہے نہیں ہو رہی، تو ہم ایز اے میڈیا پرسن ایک انڈیپینڈنٹ آبزرور ہے نا، ہم بتا دیتے ہیں فیکٹس کیا ہیں. تو فیکٹس یہی ہیں کہ 24 فروری کو جو فیملی کی ملاقاتیں ہوتی تھی منگل کے دن بشریٰ بی بی کے ساتھ، وہ نہیں ہو رہی. 24 فروری کو اچانک بند ہو گئی، اور اس کے پیچھے ایک وجہ تھی کہ جو عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بند تھیں تو وہ انڈائریکٹلی پیغام آ رہے تھے باہر. تو انہوں نے کہا یہ بھی بند کریں جی، عمران خان سے تو بیان آنے ہی نہیں چاہیے باہر بیان. تو 24 فروری کو وہ بند ہوئی تھی. اس کے بعد سے لے کر آج تک وہ تقریباً جب میرے خیال میں فروری مارچ اپریل جب گزر چکا ہے تو 2.5 ماہ ہو گئے، تو وہ ملاقاتیں بند ہیں. یہ حقیقت ہے، کوئی ریکارڈ چارٹ نہیں ہے. ہاں، 17 اپریل کی ملاقات کیوں کروائی گئی؟ وہ سلمان صفدر صاحب نے بھی بتایا تھا ہائی کورٹ کو کہ مجھے کال آئی کہ ایمرجنسی ہے، ایمرجنسی ایک سچویشن بن گئی ہے اڈیالہ جیل میں، اور آپ جو ہے وہ فیملی کو بھی کہیں اور آپ بھی آئیں. اور انہوں نے کہا جی ہم پھر پہنچے، اگلے دن پہنچ گئے، صبح 9 بجے فیملی پہنچ گئی. تو بتایا یہ گیا کہ پچھلی رات کو بشریٰ بی بی کی سرجری ہوئی ہے، دائیں آنکھ کی ان کی مسئلہ بن گیا تھا جب وہ اچانک، تو سرجری کرانا پڑی اور ان کو ایمرجنسی شفا جو ہے لایا گیا. تو وہ 17 اپریل کو اس سینس میں ملاقات ہوئی تھی کہ سرجری ہوئی ہے تازہ. تو وگرنہ منگل کی ملاقاتیں بند ہیں ان کی. یہ حقیقت ہے، کوئی ریکارڈ چارٹ نہیں ہے. ایڈوکیٹ جنرل صاحح نئے آئے ہیں تو وہ اچھا سر، یہ تو بشریٰ بی بی والا ایشو ہے، شاید پی ٹی آئی اس کو اتنا سیریس نہیں لیتی. اب خان صاحب کی جو مین کیسز ہیں اس کی بات کرتے ہیں. 7 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں مین اپیل سنی تھی 190 ملین پاؤنڈ کیسز کی، جس میں سلمان صفدر صاحب نے درخواست دی ہے کہ کیونکہ ان کو اپنے کلائنٹ سے انسٹرکشنز نہیں ملی ہوئی، اس لیے وہ کلائنٹ سے پہلے ملنا چاہتے ہیں، انسٹرکشن لینا چاہتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ ان کی ملاقات کروا دی جائے گی؟ اور یہ جو ہدایت لینا بہت ضروری ہے، کیا
کیا سلمان صفدر صاحب کی تیاری اتنی اچھی نہیں ہے؟ انہوں نے کیا انسٹرکشن لینی ہے؟ کیونکہ بڑی مشکل سے خان صاحب کا کیس لگتا ہے، اور اگر لگ گیا ہے تو پھر اس پہ کیا انسٹرکشنز لینی ہے اب؟ نہیں، انسٹرکشنز تو آپ کو پتہ ہے، سمپلی جو کلائنٹ اور وکیل کا ایک تعلق ہوتا ہے وہ اس میں 100 قسم کی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ ہم نے اس کیس کو کیسے لے کر چلنا ہے، اور وہ ہر پیشی سے پہلے اور ہر پیشی کے بعد وہ ملاقات ہونا ضروری ہوتا ہے. جو میں نے آپ کی شروع میں بات کی کہ عدالت نے کہہ دیا جی ہم تو گرفتار کروا دیں گے، حالت یہ ہے کہ اس سے ورسٹ سینیریو نہیں ہو سکتا. ایک بندہ قید ہے جیل میں اور وہاں پہ اس کو اپنے وکیل سے ایکسیس نہیں دی جا رہی، اور اس کا اپنا وکیل بار بار اس کو ہائی کورٹ میں آ کر بتانا پڑتا ہے. جس طرح سلمان صفدر نے آج درخواست دائر کی ہے، انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل کے حکام مجھے اپنے کلائنٹ سے انسٹرکشنز لینے کے لیے ملنے نہیں دے رہے. میرا وکالت نامہ میں نے دستخط کرانا ہے اگلے سپریم کورٹ میں یعنی عدالت میں معاملات کو چیلنج کرنا ہے، اس پہ وکالت نامے میں دستخط نہیں کرا کے دے رہے، تو اس کے لیے اس کو ہائی کورٹ آنا پڑ رہا ہے. تو اس سے ورسٹ سینیریو نہیں ہو سکتا. ملاقاتیں نہ ہونا ایک الگ چیز، رہائی نہ ہونا الگ چیز، ان کو آپ ہاسپٹل میں شفٹ نہیں کر رہے وہ الگ چیز ہے. یہاں آپ خود وکیل ہیں، سمجھتی ہیں کہ اس میں کلائنٹ اور وکیل کے درمیان کوئی ہرڈل نہیں ہوا کرتی، وہ انہوں نے ملنا ہی ملنا ہے. تو ان کو عدالت کیوں آنا پڑ رہا ہے؟ یہ تو سخت ایکشن اور سخت آرڈر عدالت کو کرنا چاہیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں یا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے ان میں ایک قیدی جو ہے ان کے ماتحت جیل میں پڑا ہوا ہے اور اس سے وہ وکیل کو ایکسیس ہی نہیں دیتے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل. اس کا مطلب یہ ہے کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل بہت ہی پاورفل ہیں جو ہے وہ عدالتی آرڈرز کو بھی نہیں دیکھتے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، ثاقب صاحب آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعت کا احوال سنا رہے تھے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.